أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم 8واں پارہ سورہ الاعراف آٹھواں پارہ سورہ الاعراف اس کا یہ 11واں رکوع ہے اور 8واں پارہ جو ہے اس کے آخری آیات ہیں، اور اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات میں سیدنا لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ اس سے قبل 2 نبیوں کا تذکرہ اور بھی ہوا تھا، ایک سیدنا ہود علیہ السلام اور دوسرے سیدنا صالح علیہ السلام۔ اور اس تیسرے تھے لوط۔ تینوں میں ایک بات مشترک ہے کہ ہر قوم کا جو مالدار طبقہ اشرافیہ تھا، ایک صاحب اقتدار مقتدر طبقہ، وہ نبیوں کا مخالف رہا، باوجود نشانیاں معجزے دیکھنے کے ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے اور برملا نبیوں کو عذاب کا چیلنج دے دیا، فاتنا بیما تعدنا، کہ آپ جو عذاب ہمیں کہہ رہے ہیں، جس کی دھمکی دے رہے ہیں، آپ وہ عذاب لے آئیں۔ نتیجہ تن تینوں قومیں ہلاک ہوئیں۔ قوم عاد تیز و تند ہوا کے ذریعے، قوم صالح جو ہے از زلزلہ اور چیخ کے عذاب سے ہلاک ہوئی، اور قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی، زمین سے اٹھا کے جو ہے ان کو پٹخا گیا اور اوپر سے بدترین پتھروں کی بارش کے ساتھ ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ ان کے جرائم بھی کل ہم نے بیان کیے قرآن کی روشنی کے اندر۔ آج جو آیات ہیں ان آیات میں سیدنا شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام یہ جو ہے 2 قومیں ہیں جن کا تذکرہ آئے گا۔ ایک ہے قوم جو ہے مدین کا علاقہ، اور دوسرا ہے اصحاب الایکہ بن والے۔ شعیب علیہ السلام ان دونوں قوموں کی طرف، دونوں علاقوں کی طرف مبعوث تھے۔ بعد نے ان کو ایک ہی قوم قرار دیا، نام 2 ہیں کہ ان کو مدین والے بھی کہا جاتا تھا اور اصحاب الایکہ بن والے بھی کہا جاتا ہے۔ بعد نے اس کو 2 قومیں قرار دیا، لیکن دونوں قومیں جو ہیں ان کے اندر بھی جو ہے یہ دونوں کی طرف شعیب علیہ السلام مبعوث تھے۔ فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے بھیجا مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ یہ بات ہم نے پیچھے وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اللہ نے نبیوں کو قومیت کے رشتے کی بنیاد پر قوم کا بھائی قرار دیا۔ جیسے ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی قرار دیا، صالح علیہ السلام کو قوم سمود کا بھائی قرار دیا، اسی طرح مدین والوں کے ساتھ قومیت کے رشتے کی بنا پر قوم کا بھائی قرار دیا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے بھیجا مدین والوں کی طرف ان کے بھائی جو ہے وہ شعیب علیہ السلام کو۔ یہ مدین کا علاقہ جو ہے یہ بھی تقریباً جدھر
یہ فلسطین کا جو جنوبی ایریا ہے نا، اسی کے قریب قریب یہ بھی علاقہ پڑتا ہے، یعنی شام کا حصہ ہے نا۔ اب تو فلسطین الگ ملک بن گیا نا، تو چونکہ اصل جو شام ہے جس کی حدیث میں فضیلت آتی ہے نا، وہ آج کل تو سیریا یا سوریا بہت چھوٹا سا علاقہ رہ گیا نا، اسرائیل بن گیا اس میں سے، جو مقبوضہ تھا، یہ مقبوضہ اسرائیل بھی اسی کا حصہ ہے، اور یہ فلسطین بھی سابقہ جو ہے شام کا حصہ ہے۔ دمشق اور لبنان، یہ دمشق یہ دارالحکومت تھا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور یہ بھی شام کا حصہ تھا۔ لبنان، دمشق، فلسطین، موجودہ مقبوضہ اسرائیل اور سیریا، یہ سارا علاقہ مل کے ایک شام ہے جس کی احادیث میں فضیلت تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب تو یہ کافی ٹکڑوں میں بٹ گیا، تو اب یہ جو فلسطین کا جنوبی شمالی علاقہ تھا نا، اس طرف یہ علاقہ جو ہے یہ بھی پڑتا ہے، یعنی قوم لوط کے قریب ہی یہ علاقہ پڑتا تھا۔ تو فرمایا مدین والوں کی طرح ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو، تو قال اس نے کہا یا قومی اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم عبادت کرو اللہ تعالی کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی الہ اس کے علاوہ، یعنی صرف وہ اللہ ہی الہ ہے، معبود ہے، وہی عبادت کا حقدار ہے۔ قد جاءتکم، یہاں ایک بات اور بھی نکتے کی سمجھنے والی ہے، ہر نبی کی دعوت میں بنیادی نکتہ الوہیت کا پیغام، اللہ کی توحید کا پیغام تھا، کیونکہ عقیدہ نظریہ ہی بنیادی چیز ہے، اور ہر چیز میں ایک الہ، صرف ایک اکیلا رب ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک حصے دار نہیں ہے۔ ما لکم من الہ غیر، اللہ کی الوہیت کا اس بات بھی ہے، اور دیگر جو الہ لوگوں کے بنائے ہیں ان کی ساتھ یا شراکت کی نفی بھی ہے۔ مایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس، بینۃ واضح دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے جی۔ تو واضح دلیل وہ معجزہ ہوتا ہے جو اللہ اپنے نبی کو اس کی نبوت کی صداقت کے لیے جو ہے وہ دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اور یہ بات بھی ایسی واضح ہوتی ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوگا۔ لہذا قوم میں پہلا جرم کیا تھا؟ شرک، بغاوت، اللہ کے علاوہ غیروں پہ تقیہ اعتماد، حق اللہ والے اپنے بنائے معبودوں کو دینا۔ اس لیے سب سے پہلے عقیدہ توحید کی دعوت دی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، عقیدے کی دعوت دینے کے بعد اپنی رسالت کو ثابت کیا، کیونکہ اللہ کی توحید کے ساتھ پھر دوسرا بڑا کام کرتا نبی کی رسالت کے اوپر یقین، ایمان۔ مایا تمہارے پاس واضح دلیل آ چکا رب کی طرف سے۔ اب تیسرا جرم جو تھا قوم میں، ایک تو رب کی توحید کے منکر تھے، نبی کے رسول اللہ ماننے کو تیار نہیں تھے شعیب علیہ السلام کو، آگے اخلاقی جو جرائم تھے، اخلاقی معاشرتی جرائم میں سے یہ تھا کہ ناپ تول میں کمی، ڈنڈی مارنا۔ مایا فاوفوا الکیل والمیزان، اور تم پورا کرو ماپ کو بھی اور تول کو بھی، کیونکہ جو چیزیں بیچی جاتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں تولی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جس کو باٹ کے ساتھ تولتے ہیں، کچھ وہ ہوتی ہیں جو مختلف میٹر وغیرہ چیزوں کے ساتھ، برتنوں کے ساتھ ماپی جاتی ہیں۔ تو یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں ماپ کا، دیکھو نا، کوئی دودھ ہے، پانی ہے، یا اسی طرح تیل ہے، اب یار یہ ماپے جاتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں، یا کپڑا ہے ماپا جاتا ہے، یا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو تولی جاتی ہیں، جتنے بھی آپ کی جو ہے وہ جو ہے غذائیں ہیں، دالیں شالیں ہیں، دیگر یہ تول کے بکتی ہیں، چارہ ہے تول کے بکتا ہے۔ تو چیزیں دو ہی طرح کی ہوتی ہیں، یا کچھ تول کے بکتی ہیں، کچھ ماپ کے بکتی ہیں۔ تو اوفوا الکیل والمیزان، تم پورا کرو ماپ کو بھی اور تول کو بھی۔ اب یہاں بھی کئی لوگ غلطی کا شکار ہیں، مجھے خود ایک بندے سے واسطہ پڑ گیا۔ سب سے پہلے پورا کرنے کا مطلب بھی رسول اللہ نے سمجھایا۔ اب دیکھو، پورے کا مطلب یہ نہیں کہ کنڈا جو ہے وہ بالکل ترازو کے دونوں پلڑے برابر آ جائیں، یہ پورا نہیں ہے۔
یہ لفظی طور پہ پورا ہے، شرعی طور پہ پورا نہیں ہے۔ پورا کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نے مدینے میں ایک بندہ کپڑا بیچنے آیا۔ آپ کو لوگ یاد ہوگا، کئی بھائیوں کو پہلے بھی ڈیپو ہوتے تھے، ڈیپوؤں پہ کپڑا تول کے بکتا تھا۔ آج کل بھی آپ چلے جائیں بازار میں تو کچھ جو پرانے کٹ پیس ہے نا، ان کو آج بھی لوگ کٹ پیس جو کپڑے آتے ہیں نا فیکٹریوں سے، اس کو تول کے بیچتے ہیں۔ تو مدینے میں بھی جو کپڑا بکتا تھا نا، وہ وزن ترازو سے تول کے بکتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وزن کرنے کے مقرر تھا نا کنڈے پہ، آپ نے کہا زن و ارجح، آپ نے کہا وزن کرنے والے وزن کر اور جھکتا ہوا دے۔ تو شریعت میں جو اوف الکیل والمیزان ہے نا، ماپ اور تول، اس میں تھوڑا سا زیادہ دو تاکہ کسی کا حق جو ہے وہ نہ مارا جائے۔ تھوڑا جھکتا ہوا دینا جو ہے، یہ ہے اوف الکیل والمیزان کے برابر۔ ہمارے ہاں جب سے الیکٹرک کنڈے آ گئے نا، انہوں نے قوم کی اخلاقی جو ہے وہ اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے۔ کچھ تو خائن لوگ ہیں، ان کا تو کہنا ہی کیا ہے نا، سمجھے؟ وہ پٹرول پمپ میں خیانت کرے، وہ کنڈے میں کرے، وہ تو کیا کر لے گا، کتنا کو لے جائے کسی کا حصہ، اپنی آنکھ برباد کرنی ہے۔ لیکن کئی لوگ وہ ایک پوائنٹ بھی اوپر ہونا برداشت نہیں ہوتا، دل کو جو ہے وہ گھبراہٹ ہوتا، ہوئے بس چل۔ حالانکہ یہ کنڈے اتنے حساس ہیں، الیکٹرک کنڈے، کہ ہوا کے وزن سے 5 پوائنٹ اس کے ویسے اونچے جو جاتے ہیں، حتیٰ کہ 5 سے 10 پوائنٹ تک بھی فرق آ جاتا ہے۔ کس سے؟ ہوا کے دباؤ سے، جو چلنے والی ہوا اس کے دباؤ سے 5 سے 10 پوائنٹ کا فرق آ جاتا ہے۔ اور اس لیے کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ الیکٹرک کنڈے کی ماپی تولی چیز کو آپ باٹ کے ساتھ تول کے دیکھ لیں، مشکل ہے کہ پوری ہو جائے، وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ کم۔ تو اب یہاں کیا ہوتا ہے؟ 7 پیسے ایڈجسٹ کیے ہوتے ہیں، چیز 20 روپے دی، اب تھوڑی جھکتی دے، 22 روپے دی دیتے دینے میں 20 ہے، تو اس بیچارے کو حوصلہ ہی نہیں پڑتا کہ میں جو جھکتا ہوا دے سکوں۔ تو اس کے نتیجے کے اندر بھی بندہ بخیلی کا شکار ہو جاتا ہے، اور نتیجہ تن بندہ جو ہے وہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ گناہگار مجرم ہو جاتا ہے، جب اس میں کمی نقص جائے گی۔ اور یہ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید میں نا اسپیشل اللہ نے اس کے اوپر وعید نازل کی ہے، اس جرم پر۔ بلکہ قرآن مجید میں پوری ایک صورت رکھی ہے، جس صورت کا معنی ہے، نام ہے ڈنڈی مار لوگوں کا بیان، ناپ تول میں کمی کرنے والے لوگوں کا بیان۔ اللہ نے ان کے لیے وعید بیان کی، ہلاکت، بربادی کی، یعنی اتنا سنگین جرم ہے۔ 30واں پارہ نا، 30ویں پارے میں ایک سورت ہے سورۃ المطففین، جہاں پایا ہوتا ہے نا 30ویں پارے کا، وہ سورت ہے سورۃ المطففین۔ مطففین کا معنی ہوتا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے، ڈنڈی مارنے والے۔ اللہ نے وہاں ان کے لفظ بولا ویل للمطففین، ہلاکت، بربادی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اقتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے ماپ کے لیتے ہیں نا، لوگوں سے لینا ہوتا ہے پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اور جب وہ ماپ کے دیتے ہیں ان کو یا تول کے دیتے ہیں، یُخْسِرُونَ، تو کم دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے ہمارے یہاں محاورہ بولتے ہیں نا کہ 2 نمبر لوگوں کا لینے کے باٹ اور دینے کے باٹ اور، تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں جن کے لینے کے باٹ اور دینے کے باٹ اور، ان کے لیے اللہ نے قرآن میں پوری ایک سورت رکھی جس کا آغاز یہاں سے کیا، ویل للمطففین، تباہی ہے، بربادی، ہلاکت ہے ڈنڈی ماروں کے لیے جن کے لینے کے باٹ اور ہیں، دینے کے باٹ اور ہیں۔ تو فرمایا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ، تم پورا کر دو ماپ کو، والمیزان، اور تول کو، مایا ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور نہ تم کم دو لوگوں کو، اشیاءہم، ان کی چیزیں۔ دیکھو نا، ریٹ تم نے پورا لیا ہے بھائی، اگر کو بارگیننگ بھی تمہارے ساتھ کسی نے کی ہے تو بھائی تم راضی ہوئے ہو تو بارگیننگ کی ہے نا۔ مثلا چیز ہے تمہاری 30 روپے کلو، وہ کہتا بھائی میں 25 دوں گا،
آپ کہتے ہیں نہیں جی میں 30 دینے، وہ کہتا نہیں جی رہنے دو میں تو 25 دوں. اب آپ کے جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آتی ہے، آپ کو وارے کھاتی ہے تو آپ دے رہے ہیں نا. تو جب 25 روپے ڈیسائیڈ ہو گئے تو آپ اس میں وہ کلو چیز 1 kg دینے کے پابند ہے. اب اگر آپ ڈنڈی ماریں تو لے جائیں میں 5 کٹائے نے میں بھی ہوں جو چیز، تو بھائی پھر آپ مجرم ہے. پیسے آپ نے کتنے لیے ہیں؟ آپ نے 1 کلو کے لیے ہیں. اگر آپ دھوکہ کریں گے، آپ کمی دیں گے تو وہ حرام کھائیں گے. تو اسے فرمایا کہ لوگوں کی چیزیں کم نہ دو. کم کیوں نہ؟ پیسے تم نے پورے لیے، یعنی پیسے لیے نے کلو دے، دو دینا 800 گرام، سیر تو بھی چب تھلو بھی کوب. تو اب کی کنا کو فرق؟ 2 سٹانگ دا کتنا فرق آئے گا؟ 2 سٹانگ کا کتنا کو مال تمیر ہو جائے گا؟ کتنا کو بڑھ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے. صرف پنجابی کہتے کمینگی کیتی ہوندی ہے، بنتا کچھ نہیں، مردے روندے ہی نے. وہ کوئی ڈاکٹروں کے پاس نکل جاتا ہے، کوئی جانور مر کے پورا ہو جاتا ہے. رہتا ادھر ہی یا ڈاکٹروں نے رائی تو یا پھر مال کو مرنے کے نقصان کی صورت میں، سمجھے؟ تو لیکن سمجھ اسے ہی آتی ہے جس کو اللہ نے ایمان دیا ہوتا ہے، سمجھے؟ دنیا دار بندہ جو اس پیسے میں جو کس غلاظ میں اترا ہوتا ہے نا، بس وہ اسی طرح ہی سمجھتے ہیں کوئی نہیں. پھر وعدے گھاٹے نال ہی ہوندے نے. شاید قسمت والے ہوتے جن کو سمجھ دے دے اللہ. مایا والا تبخسوا الناس اشیاءہم، نہ تم کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں. تو چوتھا جرم ان کا کیا تھا؟ مایا والا تفسدوا فی الارض، اور نہ تم خرابی کرو زمین میں، بعد اصلاحھا، اس کے جو ہے بہتر درست ہونے کے بعد. زمین کے اندر امن و امان ہے اور بدماشی کر کے، لڑائی کر کے، لوگوں کے مال لوٹ کے، لوگوں کے اوپر رستے کاٹ کے، لوگ زمین میں ادم نہ مچاؤ، فساد نہ مچاؤ. ولا تفسدوا فی الارض، اور نہ تم فساد پیدا کرو زمین میں، بعد اصلاحھا، اس کی اصلاح کے بعد. ذالکم خیر لکم، یہ کام تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ایک اللہ کو مانو، اس کا کوئی شریک نہ بناؤ. اور دیکھو تمہارے لیے ماننے کے لیے رب نے نشانیاں دے دی، اب تمہارا عذر نہیں چھوڑا، لہذا تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ. فاوفوا الکیل والمیزان، اور لوگوں ماپ تول میں تم نے معاملہ پورا پورا دینا ہے، اور لوگوں کا حق نہیں مارنا، لوگوں زمین میں فساد نہیں مچانا، تم امن و امان سے رہو. یہ کام تمہارے ذالکم خیر لکم، یہ کام تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے. مایا والا تقعدوا، اب ایک اور معاملہ کہ یہ جو ہوتے ہیں نا گھات لگا کے رستوں کے اوپر بیٹھ جانا، یا جگہ ٹیکس وصول کرنا، یا لوگوں کے رستے کے اوپر لوٹنے کے لیے لوگوں پہ رستے کے اندر بیٹھ جانا، بدماشی کرنا، آنے جانے والوں کو لوٹنا. مایا ولا تقعدوا، اور نہ تم بیٹھو، مایا بکل صراط، ہر راستے پر. ٹھیک ہے جی. توعدون، جو ہے تم جو ہے وہ ڈراتے ہو، دمکاتے ہو. یہ ہوتا نا بدماشی کرنے والے، جی میں جگہ ٹیکس لین بیٹھے نے، ایتھے دے کے جانا، پتہ دے کے جانا پڑے گا، ورنہ ایتھے مال لا لو، روک لو، نہ کہ وکھائے کوئی. ایک تو ہے نا گورنمنٹ نے وہ ٹیکس لگائے ہیں، ظاہرہ گورنمنٹ آپ کی فلاح و بہبود کے لیے، وہ اس کے بعد ذاتی وسائل نہیں ہیں، تو ظاہرہ ملک کی آمدنی اتنی نہیں ہے، تو وہ پھر جو سڑکیں آپ کی ضرورت بناتی ہے، فلاح و بہبود کام کرنے ہوتے ہیں، وہ اس کے مطابق آپ کو ٹیکس دینا آپ کو لاگو کرتی ہے. وہ اس میں بھی کچھ جاتی ہے، لیکن وہ ایک الگ چیز ہے. ایک ہے کہ بدماشی، جگہ ٹیکس، یہ اندر قوم کی اخلاقی گراوٹ تھی. جو لوگ گزرگاہ پہ بیٹھ جاتے تھے، زبردستی ان سے پیسے وصولتے تھے، ان سے چھینتے تھے. جو دے گا ٹھیک ہے، نہیں تو اس کی بےعزتی، عزت خراب کرو، اس سے مال چھین لو. تو فرمایا والا، تو یہ بھی ان میں ایک بیماری تھی معاشرتی زمین میں بربادی کی. مایا والا تقعدوا، اور نہ تم بیٹھو، بکل صراط، ہر رستے پر، توعدون، تم جو ہے وہ دمکاتے ہو. ٹھیک ہے. وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم روکتے ہو عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے، من آمن بھی، ہر اس شخص کو جو ایمان لاتا ہے اس پر. پھر تم دین سے روکنے، جو بندہ مسلمان ہوتا ہے پھر اس کو دمکاتے ہو، تو سڑک دے پہ اچھا مخالف دے گا، ادھر مت تم ہمارے دین سے پیچھے ہٹو گے.
ہمارے پیو کا راستہ چھوڑو گے، یہ میں تو نواں دین لے گیا۔ اب بدماشی اپنے اثر رسوخ کی بنیاد پر جو کلمہ پڑھتا، نبی کے دامن تھامتا، اس کو بھی ڈانٹتے، اس سے بھی لڑائی دشمنی کرتے کہ تو اس مسلمان ہویا کیوں ہے؟ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم تلاش کرتے ہو اس میں کجی، یعنی خام خواہ عیب لگانا، تنقید کرنا، جو تم دین لے کے اس میں فلاں معاملہ ہے، اس میں فلاں چیز ہے، بات جو ہے وہ خام خواہ اس میں نقص نکالنے کی کوشش کرنا، اس پہ تنقید کرنا، اس کو جو ہے وہ برا باور کروانا۔ وَتَبْغُونَهَا، اور تم تلاش کرتے ہو اس میں عِوَجًا، کجی، ٹیڑھ، مایا، حالانکہ رب کے احسانات تم بھول گئے۔ وَاذْکُرُوا، تم یاد کرو، اِذْ کُنتُم قَلِیلًا، اور کنے سو تسی ذرا اپنے اوپر نظر ڈال کے دیکھو نا، اور تم تھوڑے سے لوگ تھے، چند گھر تھے تمہارے تھوڑی سی تعداد میں لوگ تھے۔ فَكَثَّرَكُمْ، یہ جو اللہ نے تمہاری نسل بڑھا دی، تمہارا خاندان بڑھا دیا، تمہاری قوم قبیلہ بڑھا دیا، یہ اللہ کا احسان ہے کہ رب نے تمہیں اتنا جو فراوانی دے دی۔ فَكَثَّرَكُمْ، اس نے تمہیں بڑھا دیا۔ وَانظُرُوا، اور تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور تم فساد کر رہے ہو، لوگ رستے روکتے ہو، دین سے روکتے ہو، دین پہ تنقید کرتے ہو، مال ناپ تول میں کمی بھی کرتے ہو، اور اتنی بربادی کر رہے ہو، زمین میں فساد مچاتے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ وانظروا، تم دیکھو، کیف کان، کیسا تھا، عاقبۃ المفسدین، فسادی لوگوں کا انجام۔ فسادی لوگ کے حالات کیا بنتے ہیں، ذرا اس کو بھی دھیان میں رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی انجام سے کیا ہو جاؤ، دو چار ہو جاؤ۔ ایک بار پھر ترجمہ کروا دو۔ فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ قال، اس نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں تم عبادت کرو اللہ کی۔ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی الہ اس کے علاوہ۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پر تم پورا کرو ماپ کو اور تول کو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ تم کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور نہ تم فساد مچاؤ زمین میں، بعد اصلاحها، اس کی درستگی کے بعد۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ چیزیں زیادہ بہتر ہیں تمہارے لیے۔ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ وَلَا تَقْعُدُوا، اور نہ تم بیٹھو، بِكُلِّ صِرَاطٍ، ہر رستے پر، تُوعِدُونَ، تم دمکاتے ہو، ہر رستے پر بیٹھ کے تم لوگوں کو نہ دمکاؤ۔ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم روکتے ہو اللہ کے رستے سے۔ من آمن بھی، ہر اس شخص کو جو ایمان لاتا ہے اس پر۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم تلاش کرتے ہو اس میں کجی، ٹیڑھا پن۔ وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، اِذْ كُنتُم قَلِيلًا، جب تم بڑے تھوڑے لوگ تھے۔ فَكَثَّرَكُمْ، اس نے جو ہے وہ زیادہ کر دیا تم کو۔ وَانظُرُوا، اور تم دیکھو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، کیسا تھا انجام فسادی لوگوں کا۔ سبحان بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔